عزیز طلباء اور طالبات السلام علیکم. میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم کریں گے یونٹ نمبر 6 میں اور سبق نمبر 1 میں پاکستان. سب سے پہلے ہم سبق کا تعارف کریں گے. پاکستان ایک خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. اس کی جھیلیں، نہریں، دریا اور سمندر اپنی مثال آپ ہیں. ان سب قدرتی وسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت باصلاحیت انسانوں سے بھی نوازا ہے. پاکستان کے 4 صوبے ہیں. پاکستان میں مختلف صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے. پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کی بنا پر بہت سے ملکوں سے افضلیت رکھتا ہے. ایک غریب ملک ہونے کے باوجود یہ صلاحیت حاصل کر لینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اب ہم آتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف. پاکستان بے انتہا خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. اس کی جھیلیں، نہریں، دریا اور سمندر اپنی مثال آپ ہے. دریائے کنہار کا جاگ اڑاتا تندو تیز پانی ہو یا سندھ کا خاموشی اور وقار سے بہتا عظیم دریا، نظروں میں بس جانے والے خوبصورت مناظر کہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے. گرم پانیوں کا اتنا گہرا سمندر پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے دوسرے ممالک اس نعمت کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جغرافیائی اعتبار سے انہیں یہ نعمت میسر نہیں ہوتی اور وہ اس کے لیے دوسرے ملکوں کے محتاج ہوتے ہیں. سمندر کے راستے تجارت کی تاریخ بہت پرانی ہے اور زمانہ قدیم کی طرح آج بھی بہت اہم ہے. پاکستان کے صحرا، میدان، چوٹیاں، برفانی علاقے، گرم ترین علاقے مثلاً جیکب آباد، سبی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہیں. پاکستان کی زرخیز زمین جو گندم، چاول، چنا، جوار اور بہت سی دوسری فصلوں کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہے. پھلوں کے لیے آب و ہوا کا موافق ہونا بہت بڑی نعمت ہے. میدانی گرم علاقے آم اور کھجور کے باغات سے بھرے ہیں اور سرد پہاڑی علاقے اخروٹ، بادام، آلو بہارے، خوبانیوں اور دوسرے میوہ جات کے لیے موزوں ہیں. دیگر پھلوں کی بھی اتنی زیادہ اور اس قدر لذیذ اقسام بہت کم ممالک میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر انگریزی میں اورنج کہلائے جانے والے پھل کی جتنی اقسام پاکستان میں ہیں کہیں اور نہیں. مالٹا، سنترا، موسمی، کنو، فروٹر اس کی مثالیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملوں گی. اللہ حافظ.